اور مرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچائے گا۔ اب جو چاہو کر لو۔ 4 چیزیں، سارا دین سکڑ کے اس میں آ جائے گا۔ 4 چیزیں سارا دن اس میں آ جائے گا۔ 4 من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، میرے جس امتی کو 4 چیزیں مل گئیں پھر کچھ بھی نہ ملا تو سب کچھ ملا، اور یہ 4 نہ ملی سب کچھ ملا تو بھی کچھ نہ ملا۔ 4 من کن فیہ، نماز کے بعد 4 باتیں۔ 4 صدق حدیث، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ہائے ہائے۔ حفظ امانت، جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ بچو سچ بولنا سیکھ لو۔ میرے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے، ایک ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے، ایک ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے۔ جب تجارت جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، جس ملک کی FIR جھوٹی کٹے، ساری ترتیب جھوٹ پہ لکھی جائے، گواہ جھوٹے ہوں، وکیل جھوٹا ہو، تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا؟ اور آگے جج بھی اکثر اپنے فیصلوں کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، گواہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، بے گناہ کو 302 لگانے پر تیار بیٹھے ہوں۔ میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے، میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، اس سے میرا ملک نہیں ڈوبے گا۔ 3 دریا ہمارے خشک ہو گئے، میرا ملک اس سے نہیں اندھا ہوگا، تاریک ہوگا۔ میرا ملک اندھا اور تاریک ہے جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے بازی کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے 3 میل تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 میل تک، فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے۔ آپ نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ، کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کہ بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے پر فرمایا فرشتوں کو اتنی بدبو آتی کہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم ہی عہد کر لو، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، ابھی 2 باقی ہیں۔ صدق حدیث، حفظ امانت، مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ تیسری حسن خلیقت، اخلاق اچھے مل جائیں، اخلاق اچھے مل جائیں۔ چوتھی عفت فی طعمت، رزق حلال مل جائے، رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، اخلاق اچھے ہوں، دیانتدار ہو، سچائی ہو، تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے، یہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ اپنے وقت کی شعوانہ شمعونہ ہے، یہ اپنے وقت کا امام غزالی ہے، جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رزق حلال ہو۔ اس میں ایک لفظ ہے حسن خلیقت، اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، خاص طور پر خامند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں چلی گئیں، اماں خدیجہ، اماں زینب۔
9 जिंदा रहीं, 9। मेरे रब की कसम, ये शादी, ये घर 11 और 2 चली गई, 9 साथ थी, हमें खूबसूरत जिंदगी सिखाने के लिए थी। चूंकि ये रिश्ता सबसे ज्यादा हसास है, सबसे ज्यादा कमजोर है, बाकी कोई रिश्ता टूटता नहीं, ये टूट जाता है, एक बोल पे टूट जाता है। इसलिए मेरे नबी ने कहा, अली तलाक से बचना, तलाक से बचना। जब किसी बच्ची को नाजायज तलाक दी जाती है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। तलाक सबसे हलाल में सबसे बदतरीन काम है, तलाक सबसे बदतरीन काम। और तलाक की शरह बढ़ गई है कि बर्दाश्त करना। मेरे बच्चों, दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में न पड़ना, ये जन्नत नहीं बन सकती। एक देहाती आया लाहौर, तो उसने स्टेशन पर देखा लोग टॉयलेट में खड़े होकर पेशाब कर रहे सारे। अब देहातों में बहुत बुरा। तो जब वो वापस गया, उस एक मने मुंह करके खलो के पेशाब शुरू कर, तो पिछू एक बंदे जोर दी लत मारियो, ना मुरादे की तक लाहौर बनावन लगा हूं, तुसी बनावन ही नहीं दिता। मैं तो लाहौर बनाइंदा पे हूं, तुसी बनावन ही नहीं दिता। तो ये दुनिया को ना जन्नत ना बनाना, ना ये जन्नत बन सकती है, ना कोई आइडियल तलाश करना। यहाँ आइडियल कोई नहीं मिलेगा, गुजारा ही होगा। ये गुजारे का जहान है, आइडियल जहान अल्लाह ने आगे भेजा है। ये पूरा मेरे नबी पूरा एक रोल मॉडल बन के पूरी जिंदगी का पैकेज लेकर आए, जिसमें जिंदगी के हर रिश्ते को निभाने का तरीका बताया, सिखाया है। तो मेरे अजीजों, ये जिंदगी सीखो। ये तबलीग उस जिंदगी को सीखने की मेहनत है। एक तरफ अखलाक और एक तरफ इबादत में नमाज, सच्चाई, दयानतदारी, अच्छे अखलाक और रिज़्क़ हलाल। तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतरीन अल्लाह गुजरवाएगा और मरते ही सीधा जन्नत में पहुंचाएगा। अब जो चाहो कर लो, अब जो चाहो कर लो। देखो, सबसे बड़ी मंडी नशों की वो मगरबी ममालिक हैं, क्योंकि वो भटके हुए हैं, ना अल्लाह का पता है, ना अल्लाह का रसूल का पता है, ना जन्नत का पता है। तो वो उसमें अपने जहनी तनाव को कम करने के लिए कोई शराब पीता है, कोई गुटखा और कोई कोकीन और कोई हेरोइन। इसके बावजूद जिंदगियां वीरान हैं, जिंदगियां वीरान हैं, इसके बावजूद जिंदगियां वीरान हैं। हमारे कॉलेज दौर में एल्विस प्रेस्ले ये पहला था पॉप सिंगर जो टॉयलेट में मर गया। टॉयलेट में, जहां उसकी गाड़ी खड़ी होती थी, लड़कियां गाड़ी को चूम चूम के सुर्ख कर देती थी, लेकिन खुद टॉयलेट में मौत आई और नशों में गर्क हो गया था। कई औरतें खुदकुशी कर गई उसकी मौत पर। हमारी नस्ल में नशा बढ़ रहा है, आवारगी बढ़ रही है कि ना अल्लाह सामने, ना उसका नबी सामने, ना जन्नत सामने। जन्नत अल्लाह ने पीने पिलाने की 3 महफिलें बताई हैं जन्नत में। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती, जन्नत की शराब होगी, जाम होगा, सुराही होगी, और उसमें खुद डालेंगे और पिएंगे। इनको भी पिलाने वाले नौकर होंगे, लेकिन 3 दर्जे अल्लाह बताना चाहता है, इसलिए ताबीर मुख्तलिफ की। हर सबसे अदना दर्जे के जन्नती के 80,000 नौकर होंगे, लिहाजा नौकरों की कमी नहीं है। सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलेगा, सबसे आखिर। और जब वो जन्नत में जाएगा ना, तो उसके नौकर कहेंगे, हमारे आका आप तो बड़ी देर ही कर दी आपने, किधर रह गए? वो कहेगा, शुक्र करो मैं आ गया जी, मैं बड़े लेतर खाते फरिश्ते मेरी चंगी धुलाई की थी, मार मार मेरा हशर कर देता है। फिर आगे उसको ले जाके बिठाएंगे और तख्त पर 80,000 नौकर खिला भी रहे, पिला भी रहे। फिर कहेंगे अब आप अपनी बेगम साहब से मिल लें। वो गायब हो जाएंगे, सामने से पर्दा हटेगा तो जन्नत की लड़की बैठी होगी, हूर। उसको देखेगा तो यूं देखकर बस वहीं फिक्स हो जाएगा ऐसे, और 40 साल बस है वेखी जन्नत दोज़ख दे काले फरिश्ते वेखे, वो जन्नत दी हूर वेख के कमला ना हो तो और की हो। ये अड्डे अड्डे काले फरिश्ते न मार मारो दे तबाही फिर, या जन्नत दी हूर जो सूरज को उंगली दिखाए तो सूरज नजर ना आए।
میرے نبی کا فرمان، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہیں آئے گا۔ سمندر میں 7 سمندر میں تھوک ڈال دے۔ پچھلے 2 سال سے سر درد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے، ورنہ پوری زندگی باہر کے سفر، اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر۔ میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ یہ اللہ تو نے کیا خلقت بنائی ہے کہ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو مصیبت ہے، وہ ویسے کوئی دو کٹھا کٹھا کر کے چھپ تھو کرے تو کوئی قطرہ بھی گر جائے نا تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ 7 سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو 40 سال بس ایسی دیکھتا ہی جا رہا۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے بیٹھی ہوں۔ اچھا، پھر جا کے اس کو معانقہ کرے گا، 70 سال کا معانقہ۔ تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہے ہیں، ڈالتے ہیں پیتے ہیں، ایک محفل ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، نیچے والی شراب کافور ہے، اوپر والی شراب زنجبیل ہے، اور پلانے کے لیے خود نہیں جام اٹھاتے بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں، والے ہیں، نوکر، خدام، فرشتے، جنت کی حور، جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت بیوی یوں پیش کرے۔ اور کون سی ہے؟ زنجبیل۔ اور ہے کیسے؟ یہ دیکھو میں نے انگلی ڈالی، ٹھیک ہے، یہ میں نے باہر نکالا، یہ قطرہ گر گیا، اب میرے انگلی کے اوپر پانی کی گلاہٹ ہے، تری ہے۔ میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر، اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو پلانے والیاں ہوں گی، ان کو پلانے والے ہوں گے جو ان کے آگے پیش کریں گے، ساتھ ان کے پھل آئیں گے، وَلَحْمٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کے ساتھ پھلوں کے ٹوکروں کے ٹوکرے نہیں، کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے، سامنے پڑے ہوئے۔ ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے، یہاں بھی مہنگا ہے۔ ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ اچھا، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بناؤ، وہ اتنا بڑا ڈول بن جاتا ہے؟ ہاں ہاں جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا انگور کا۔ وہ اپنی سادگی میں کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مینوں تو میری بیگم نو ایک کوئی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ تیسرا منظر ہے وی آئی پیز کا، وی آئی، ساری زمین آسمان وی آئی پی سے بھر دو تب بھی یہ لفظ چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ ان کو خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کا منظر اللہ نے نہیں پیش کیا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، طہور کا لفظ زنجبیل ایک معنی تک ہے، کافورا ایک معنی تک ہے، طہورا پوری جنت کی شراب کو جمع کر لیتا ہے۔ وہ ساقی اللہ ہو، شراب طہور ہو، کہتا بس دنیا کی شراب چھوڑ دے میں تیرے لیے تیار کر کے بیٹھا، بدکاری فحاشی چھوڑ دے تیرے لیے نیک پاکیزہ بیویاں لے کے بیٹھا، حرام کھانا چھوڑ دے رزق حلال کہ ڈھیر لیے بیٹھا۔ ایک دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا، کوئی نہ منہ میں ڈالا، کھجور ڈال لی، سیب ڈال لیا۔ میرے رب کی عزت کی قسم جب تک تیرا ارادہ نہیں بنے گا نیچے جانے کا یہ نیچے نہیں جائے گا، تیرے منہ میں ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا۔ اور کھاتے 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 آپ کو خیال آ گیا آم کا تو یہی امرود آم بن جائے گا، پھر کھاتے کھاتے خیال آ گیا سیب کا، یہی سیب بن جائے گا، کیلا یہی کیلا بن جائے گا۔ جو ذائقہ تمہارے منہ میں ایک دفعہ دے گا دوسری بائٹ پہ وہ ذائقہ نہیں ہوگا، ہر دفعہ ذائقہ بدل جائے گا، بدل جائے گا، بدل جائے گا۔ کھجور منہ میں ڈالی، انگور کا خیال ہے، چل وہ انگور بنا، پھر انار کا خیال ہے، وہ انار بنا، پھر وہ
سیب کا خیال ہے وہ سیب بنا، وہ آم کا خیال ہے وہ آم بنا، وہ کسی نسواری کو نسوار یاد آئے گی جو کہیں نسوار بھی نہ بن جائے، پر وہ نسوار پھر مشک و عنبر و زعفران کی ہوگی نا، وہ تمباکو والی نسوار تو نہیں ہوگی نا۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے، اس کو میں 1.5 گھنٹے میں کیا بیان کروں، مجھے واپس بھی جانا ہے، لیکن ساری کا خلاصہ 2 باتیں، ایک اللہ سے جڑو بندگی کے ساتھ، نماز، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، جس کا ترجمہ پسند ہے تمہیں پڑھو۔